میرے محترم بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق اور سب سے خوبصورت تخلیق میں 4 چیزوں کو ذکر کیا ہے۔ والتین والزیتون، یہ ظاہری چیزیں ہیں، مادی چیز۔ وطور سینین وہذا البلد الامین، یہ روحانیات اور روح سے تعلق رکھنے والی 2 چیزوں کا ذکر ہے۔ انسان جسم سے بنا اور روح سے، جسم اور روح میں روح اس کے لیے اصل کا درجہ رکھتی، کیونکہ روح نکل جائے تو جسم تو پیچھے میت بن جاتا ہے، فوراً اس کا نام مٹا دیا جاتا ہے اور میت کا نام لگ جاتا ہے۔ میت کو کب اٹھایا جائے گا، جنازہ کب ہوگا، جنازہ کب اٹھے گا، کوئی نام لے کے نہیں کہتا کہ فلاں صاحب کب اٹھائے جائیں گے، فوراً ایک پل میں سب کچھ بدل جاتا، ساری نسبتیں حیثیتیں بدل جاتی۔ تو روح اگر نکل جائے تو سارا جسم ختم، ہر شے اپنی جگہ پہ جام، پھر وہ مٹی ہو جاتی۔ روح اپنی بقا کے لیے جسم کی محتاج نہیں، جسم اپنی بقا کے لیے روح کا محتاج۔ روح اپنی پرواز کے لیے جسم کی محتاج نہیں، جسم اپنی پرواز کے لیے روح کا محتاج۔ تو انسانی تخلیق میں روح ایک لطیف امر ہے جس کا علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، کیا ہے روح کا؟ امر ربی ہے۔ کچھ تفصیل کیوں نہیں بتائی کہ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہیں جو علم ملا ہے اس کے پیمانے سے تم روح کو ناپ نہیں سکتے، اس کو سمجھ نہیں سکتے، لہذا اس سے خاموش ہو جاؤ، اور تمہیں بتانے کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ یہ اللہ کا ایک امر ہے بس۔ تو قریش گئے مدینے خیبر، یہودیوں سے کہنے لگے کہ ہمارے قریشی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے، وہ کیا ہے، سچا ہے جھوٹا ہے؟ کل سے 3 سوال کرو، 2 کا جواب دے اور تیسرے پہ چپ ہو جائے تو سمجھنا نبی ہے، اور اگر تیسرے پہ بھی شروع ہو گیا تو پھر وہ جھوٹا ہے۔ کیا سوال کریں؟ کون سے پوچھنا ذوالقرنین کون تھا، اصحاب کہف کون تھے، اور روح کیا ہے؟ تو اگر وہ ذوالقرنین اور اصحاب کہف کو کھولے اور روح کو نہ بولے تو سمجھنا وہ سچا نبی ہے، اور اگر روح کی جو تفصیل شروع کر دے تو پھر سمجھنا جھوٹ ہے۔ تو یہ وہاں سب لے کر آئیے مواد، اور آپ کر کہنے لگے اصحاب کہف کون تھے؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا اذ اوى الفتیۃ الی الکہف۔ یہاں سے یہ کہانی شروع ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ساری سورہ کہف پوری تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا قصہ سنا۔ پھر انہوں نے پوچھا ذوالقرنین کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات اتار لی، یسألونک عن ذی القرنین قل سأتلو علیکم منہ ذکرا انا مکننا لہ فی الارض وآتیناہ من کل شیء سببا فأتبع سببا۔ ذوالقرنین بھی آ گیا۔ پھر انہوں نے پوچھا روح کیا ہے؟ روح کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یسألونک عن الروح، ابھی آپ سے روح کا سوال کرتے ہیں تو ان کو کہیں قل الروح من امر ربی، بس کیا ہے اللہ کا امر، کوئی تفصیل کا خاموش۔ کیوں؟ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، تمہارا علم تھوڑا ہے، تم اس سے ناپ نہیں سکتے۔ تو انسان 2 چیزوں سے بنا ہے، ایک ظاہر نظر آ رہا ہے یہ مٹی ہے، ایک اس کے اندر ہے وہ روح ہے، وہ امر لطیف ہے۔ پہلی 2 چیزوں کا تعلق جسم سے ہے، دوسری 2 چیزوں کا تعلق روح سے ہے۔ والتین والزیتون، مجھے قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی۔ ضروریات زندگی کی طرف اشارہ ہے، تو ضروریات زندگی کا علم حاصل کرنا بھی اللہ ہی کا مطالبہ ہے ہم پر۔ اور تین اور زیتون کو ذکر کیا جو بہترین غذائیں ہیں، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ پاکیزہ اور حلال اور اچھی چیزوں کا انتخاب تمہارے رب کی پسند ہے۔ الا بلا، ایک تو ہے حرام، وہ تو ہے ہی حرام، اس کے تو قریب بھی نہیں جانا، لیکن حلال میں بھی تو بہت الٹا سیدھا ملا ہوا ہے، پکوڑے بھی کھائے، سموسے بھی کھائے،
اوپر چٹنی بھی ڈالی, کھٹا بھی ڈالا, میٹھا بھی ڈالا, وہ کیا ہوتا کھیر کے اوپر دہی ڈالا, کھیر کے اوپر دہی ڈالا, پھر اوپر 7 اپ پی, پھر ادھر سے مرغے کی ٹانگ کھینچی, ادھر سے کباب کی ٹانگ کھینچی, ادھر سے اوپر سلاد ڈالا, ادھر سے سبزی ڈالی, پھر کہتے ہیں ہوں 7 اپ پلا دو. تو اس کی بھی اس میں نفی ہو رہی ہے. اسے میں کہا کرتا ہوں جب تک بیکریاں سلامت, ڈاکٹروں کی چاندی بنتی رہے گی سونا. جتنا بیکریوں کا سامان ہے سارا جسم کا بگاڑ ہے. تو والتین والزیتون, اللہ تعالیٰ نے بہت عمدہ غذاؤں کا ذکر فرما کر ایک لمبا چوڑا مضمون ہمیں سمجھایا ہے. یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اس سے سیکھنے کا ہے کہ میں ایک مسافر ہوں, اس میں کچھ دن میں نے رہنا ہے, تو میری چند ضروریات, ان ضروریات کو میں احسن طریقے سے پورا کروں. تو اس احسن کے 2 درجے ہیں. ایک ہے حلال اور حرام کی حد فاصل, کہ اس سے آگے میں جا نہیں سکتا, اور اس کا مجھے نہیں پتا تھا, مجھے اللہ نے بتایا یہ حلال ہے یہ حرام ہے. ہمیں کیا پتا تھا کہ خنزیر حرام ہے, شراب حرام ہے, ہمیں کیا پتا تھا سود حرام ہے. اللہ نے کہا احل اللہ البیع وحرم الربا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے حد فاصل کو قرار دے دیا, اس سے آگے نہیں جا سکتے. حد حدودا, اس سے آگے نہیں جا سکتے. پھر جو حلال ہے احل حلالا, پھر اس میں بھی بے اعتدالی سے منع فرمایا. احل حلالا وحرم حراما, حرام بالکل چھوڑ دو, چھوڑ دیا. احل حلالا, حلال کو اختیار کرو. کیسے؟ سننا سننا, اس کے بھی طریقے ہیں. حد حدودا, اس کی بھی حدود ہیں. ایک طب نبوی ہے ابن القیم کی رحمت اللہ علیہ, وہ مشہور ہے. ایک طب نبوی ہے علامہ ذہبی کی, اس کا ترجمہ نہیں ہوا, ابن القیم کی طب نبوی کا ترجمہ ہوا. تو اس میں انہوں نے ایک عنوان باندھا ہے کہ کس چیز کو کس کے ساتھ ہمارے نبی نہیں ملا کر کھاتے تھے اور کس چیز کو کس چیز کے ساتھ ملا کر کھاتے تھے. تو میں نے ایک ڈاکٹر کو وہ چارٹ پڑھایا, کہنے لگا جو شخص اس سے عمل کرے گا مرض الموت کے سوا بیمار نہیں ہو سکتا. تو اب جب 10 سالن پیٹ میں جائیں, عجیب قسم کے سلاد اندر جا رہے, چاول بھی جا رہے, پلاؤ بھی جا رہے, پکوڑے بھی جا رہے, تو بیچارہ میدا کتنے کو حملوں کو برداشت کرے گا. تو والتین والزیتون خوبصورت ترین غذائیں ہیں. تو انسانی جسم کی تخلیق میں غذا استعمال ہوتی, غذا میں اللہ تعالیٰ کا حکم آ رہا ہے کہ صحیح استعمال کرو, حرام سے بچو. صحیح میں بھی پھر اعتدال سے چلو, اور اس میں بھی عمدہ طریقہ جمع کرو. 10 کھانے اکٹھے کر لینا. ہماری جماعت گئی, گجرا والے صبح صبح پائے آ گئے, پائے ساتھ نان, اوپر سے لسی. خدا کے بندے, جب میدا خراب نہیں ہوگا تو دماغ تو خراب ہو ہی جائے گا, عقل پہ چربی چڑھ جائے گی. تو یہ جو والتین والزیتون ہے یہ گویا پورا دنیاوی علم کے حاصل کرنے کی طرف اشارہ ہے. اس کو حاصل کرو, صحیح طریقے سے حاصل کرو. ایک ایرانی آیا طبیب مدینہ میں, 6 مہینے رہا, کوئی بیماری نہیں ہوا. تو ایک دن ایک آدمی سے کہنے لگا تم لوگ تو بیماری نہیں ہوتے تو میرا دواخانہ کیسے چلے؟ تو اس نے کہا لا ناکل حتی نجوع واذا اکلنا لا نشبع, ہم اس وقت تک نہیں کھاتے جب تک بھوک نہ لگے, اور پھر جب کھاتے ہیں تو اتنا نہیں کھاتے کہ پیٹ بھر جائے. انہوں نے کہا تم تو مرتے دم تک بیمار نہیں ہو سکتے, یہاں تو میرا کام نہیں چلے گا. بڑی بستر اٹھایا چل دیا. عبداللہ بن عمر کی خدمت میں ایک شخص نے جوارش پیش کی. کہا حضور یہ جوارش کا کس کام کی ہے؟ کا کھانا ہضم کرتی ہے. انہوں نے کہا مجھے 40 سال ہو گئے, میں نے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا, مجھے اس کی کیا ضرورت. انہیں جا کے دو, جو ایک نوالا جب تک اوپر نہ کھائے وہ کہتے ہم نے کھایا ہی کچھ نہیں. تو یہ جو کچھ ہم سیکھ رہے ہیں یہ والتین والزیتون سے متعلق, اور ساری دنیا کا علم اسی 2 لفظوں کے اندر اشارہ ہے. ہاں, تو والتین والزیتون سے یہ کہہ دیا کہ ہاں تم کافر کی طرح نہیں ہو کہ ہر جگہ منہ مارو, ہر چیز کو سیکھنا شروع کر دو. زندگی تھوڑی سی ہے, وہ چیزیں سیکھو جو تمہارے کام کی ہیں. چونکہ یہ آیت بتا رہی ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها, اگر تم کائنات کے بھید
کھولنا شروع کرو گے تو ساری نسل کی زندگی ختم ہو جائے گی، اس کے بھید نہیں کھل سکتے. لا تحصوها، تمہارے بس میں نہیں کائنات میں، کیونکہ ہر چیز ہمارے لیے نعمت ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمانا تم ان کو گن نہیں سکتے. تو یہ اشارہ ہے کہ دنیا کے علوم میں بھی ایسے دیوانی نہ ہو جائے، ایک حد تک، اس سے آگے نہیں. تو اس میں دنیا کی چیزوں میں لگ کر جسم کو تو فائدہ ہوا، اب روح کو کہاں سے غذا ملے؟ اور روح کو نہ ملے تو ساری اندر کی دنیا بے چین، پریشان، برباد. تو وطور سینی وہذا البلد الامین، مجھے قسم ہے طور سینا کی اور بلد امین مکہ مکرمہ کی. ان دو چیزوں کی قسم کیوں کھائی ہے؟ پہلی آسمانی کتاب کوہ طور پہ اتری اور آخری آسمانی کتاب بیت اللہ میں اتری، ابتدا وہاں سے ہوئی. تو اب ساری روحانیت کی جو چیزیں اور اس کا جو علم تھا وہ سمٹ کے قرآن میں آ گیا. سورہ سینا بھی قرآن میں اتر گیا. اس لیے کہ ہمارے نبی نے فرمایا کہ اوتیت المثانی یا مکان التورات، اللہ تعالیٰ نے ساری تورات کے بدلے میں مجھے سورہ فاتحہ دے دی ہے. تو جو سورہ سینا پہ اترا تھا اس کا سارا نور سورہ فاتحہ میں آ گیا. والمائدہ مکان الانجیل، اور بیت المقدس میں انجیل کو اتارا. تو جو کچھ انجیل میں تھا اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ نے مجھے اس کے بدلے میں سورہ مائدہ دے دی، تو ساری انجیل مائدہ میں آ گئی. والحوامیم مکان الزبور، اور زبور وہ واض و نصیحت کی کتاب تھی، کوئی الگ شریعت نہیں تھی، وہ داؤد علیہ السلام پہ اتری. اس کے بدلے میں اللہ نے مجھے حامیم کی 7 سورتیں عطا فرمائیں. تو سارا آسمان کا علم جو 3 کتابوں میں تھا، تورات، زبور، انجیل. تورات موسیٰ علیہ السلام پہ اتری 2 رمضان المبارک کو، کتابیں ساری رمضان میں آئیں. اور 8 رمضان المبارک کو 300 برس کے بعد زبور اتری داؤد علیہ السلام پر. اور 1200 برس کے بعد 12 رمضان المبارک کو یا 18 رمضان المبارک کو انجیل اتری عیسیٰ علیہ السلام پر. یہ کٹھی آ جاتی لکھی ہوئی. پھر اس سے 541 برس کے بعد 571 عیسوی میں 22 اپریل 571 عیسوی ہمارے نبی پیدا ہوئے. پھر 611 عیسوی میں آپ کو غار حرا میں پیر کے دن رمضان کے آخری عشرے میں اللہ تعالیٰ نے آپ پر قرآن کو اتارا. تو 611 برس کے بعد قرآن اترا. تو موسیٰ علیہ السلام اور ہمارے نبی میں کوئی 2000 سال کا فاصلہ اس طرح بن جاتا ہے. تو قرآن جب اترا تو ساری آسمانی کتابوں کا نور اس کے اندر اتر گیا. تورات بھی اس میں آ گئی، انجیل بھی آ گئی، زبور بھی آ گئی، اور فضلت بالمفصلات جو باقی قرآن ہے اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو عزت بخشی اور فضیلت بخشی. تو اب روح کی جتنی ضرورت ہے وہ ساری کی ساری بیت اللہ پر اتر کر قرآن کی شکل میں آ گئی. اس کو غذا ملے گی قرآن سے، اس کو غذا ملے گی اللہ کے دین سے. اگر اس کو غذا نہ دی جائے اور صرف جسم کو کھلاتے رہیں تو عبداللہ بن مسعود کا فرمان ہے لو صحت ابدانکم ومرضت قلوبکم لکنتم اہون علی اللہ من الجعلان. اگر تمہارے جسم طاقتور ہو گئے اور تمہاری روحیں کمزور ہو گئیں، بیمار ہو گئیں، تو تم اللہ کی نظر میں گندگی کے کیڑے سے بھی زیادہ ذلیل ہو جاؤ گے. گندگی کا کیڑا جڑ جاتا ہے، غلاظت پھیلاتا ہے، کوئی نظر اس پر الفت کی نہیں، حقارت کی ہے. طاقتور جسم، کمزور روح، بیمار روح اللہ کی نظر میں گندگی کے کیڑے سے زیادہ وہ حقیر اور ذلیل ہے. تو قرآن ایک زندگی کا پیغام ہے جو ناقابل تبدیل ہے، اس میں کوئی ترمیم نہیں، کوئی تبدیلی نہیں. اس چشمے سے پانی پینا یہ ہماری اور ہمارے ان بچوں کی اور اس ساری نسل کی ضرورت ہے. تو اس وقت صرف آدھا کام ہو رہا ہے، اور اس میں بھی کیونکہ شریعت نہ تھی تو حلال حرام کی تمیز اٹھ گئی، جائز ناجائز کی تمیز اٹھ گئی. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان بچوں کی بنیاد قرآن پر بنے، اوپر پھر یہ دنیا کے کسی بھی شعبے میں جائیں لیکن اللہ سے ان کا تعلق نہ ٹوٹے، شریعت سے ان کا ناطہ نہ ٹوٹے، اور یہ ان دنیا کی چیزوں میں اپنی آخرت کو برباد نہ کر بیٹھے.